کہ ابھی حضرت مولانا سلمان نسیم ندوی استاذ تفسیر و ادب دارالعلوم ندوۃ العلماء جب بھی تشریف لاتے ہیں اور موبائل اور واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سسٹم کو لاگو کیا جائے، خواتین کے مابین بچیوں کو بھیجا جائے، معلمات جائیں وہاں پر ان کو بھی دین سے جوڑا جائے، قرآن و حدیث اور جو موٹے موٹے مسائل ہیں ان کو ان سے واقف کرایا جائے۔ اور ماشاءاللہ ابھی ایک پروگرام ہوا تو اس پروگرام میں اس مدرسے کی بچیوں نے بھی شرکت کی تھی اور یہاں کے ذمہ دار نے اور یہاں کے اساتذہ نے خصوصی توجہ دی تھی اور تقریباً 10 طالبات نے اور معلمات نے شرکت فرمائی تھی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انتخاب ندوی، اور میری یہ عادت رہتی ہے کہ جو مدرسے ہمارے سامنے ہوں، تعمیری اعتبار سے ہو یا تعلیمی اعتبار سے ہو، جا کر مدرسوں کا جائزہ لینا، خود ما صفا و دع ما قدر کے تحت مدرسوں کے نظام کو سمجھنا، جو چیزیں اچھی لگیں ان چیزوں کو اخذ کرنا، کچھ کمیاں محسوس ہوں مشورے دینا، اور الحمدللہ اسی سلسلے میں سے ایک سلسلہ آج مدرسہ ام سلمہ للبنات ڈیرہ گھاٹ سرویلی میں آج میری حاضری ہو رہی ہے۔ اس مدرسے کے ذمہ دار جناب قاری اعظم ربانی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ بارہا اس مدرسے کے سڑکوں سے اور دور سے دیدار کرنے کا موقع ملا۔ ہمیشہ یہ دل میں خواہش رہتی تھی کیمپس میں انٹری ہو، جا کر مدرسے کا جائزہ لیا جائے، وہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے، نظام کو سمجھا جائے۔ آج الحمدللہ یہ موقع ملا ہے۔ ہمارے بازو میں بیٹھے ہیں جناب قاری اعظم ربانی صاحب، جو اس مدرسے کے روح رواں ہیں، میر کارواں ہیں، جو زندہ اس مدرسے کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبودی کے لیے لگے رہتے ہیں۔ مدرسے آ کر بڑی خوشی کا احساس ہو رہا ہے، یہاں کے نظام تعلیم کو دیکھ کر اور نظام تعمیر کو دیکھ کر۔ بہت سارے مدرسے ماشاءاللہ اچھے ہیں یہاں پر اس علاقے میں، سیمانچل کے علاقے میں اور خاص طور سے پورنیہ ضلع میں۔ انہی اچھے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ یہ بھی ہے جہاں تعمیر بہت بہترین ہے، عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ ابھی جو ہم نے خاص چیز یہاں دیکھی وہ یہ ہے کہ ایک 2-3 کمرے ایسے ہیں جو بچیوں کے لیے ہیں، اور وہ اسمارٹ کلاس کے نام سے انہوں نے ان کمروں پر رکھا ہے۔ اسمارٹ کلاس، تپائیاں لگی ہوئی ہیں، بچوں کے لیے میز لگے ہوئے ہیں اور سامنے بورڈ ہے۔ آگے کا مستقبل کا ارادہ ہے کہ اس کو اسمارٹ کلاس بنایا جائے، کمپیوٹر لگوایا جائے، اور وہ بچے کیونکہ ان کے عام طور سے رابطے رہتے ہیں ان حضرات سے جو بیرون میں ہیں یا یہ کہ جو انڈیا میں ہیں لیکن سوچ عالی رکھتے ہیں، مثلا کرناٹک ہوئے یا کیرل ہوئے، وہاں کا نظام انہوں نے دیکھا ہے اور انہی نظام کو اپنے یہاں پر لاگو کرنے کے لیے تبدو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ جناب قاری اعظم ربانی صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پر بچوں کی تعداد کتنی ہے اور اساتذہ کتنے ہیں؟ 17 اساتذہ ہیں۔ اور یہاں کی عام طور سے جو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ایک مدرسہ بنایا جاتا ہے اور وہاں کی جو تنخواہیں طے کی جاتی ہیں اساتذہ کے لیے وہ غیر معقول ہوتی ہیں، تو آپ اپنے بتائیں یہاں کی تنخواہ کیا ہے؟ ہماری یہاں تنخواہ 15,000 سے لے کے 4,000 روپے تک ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، 4,000 بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے یہ، اور 15,000 بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، یعنی یہ کہ جھوٹی وقت کے اعتبار سے آپ تنخواہ طے کرتے ہیں۔ اور کھانے کا کیا سسٹم ہے؟ کھانے کا ہمارے یہاں جو ہاسٹل میں بچے ہیں تو وہ مینیو کے حساب سے ہے۔ واقعی مینو کے حساب سے ہے یا بس ایسا ہے کہ آپ نے لٹکا رکھا ہے؟ نہیں، وہ جو بچے ہیں ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ بالکل، آپ اس سلسلے میں بے خوف ہیں، اگر معلوم کیا جائے تو وہ جواب دے سکتے ہیں کہ جو مینو ہے اس کے اعتبار سے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اساتذہ کا کھانا کیا وہی ہوتا ہے جو بچے کھاتے ہیں؟ جی وہی۔ اس کا مطلب میں بھی وہی کھاتا ہوں جو بچے۔ کھانے کا معیار مطلب یہ کہ اچھا ہے، اور آپ نے جو لسٹ لٹکا رکھی ہے اس کے اعتبار سے آپ بچوں کو۔ رہائش کا کیا نظم ہے یہاں پر؟ کیا بچوں کے لیے بیت الخلا وغیرہ کا کیا معیار؟ ہاں، بیت الخلا کا میں نے پورا ایک مکان ہی ہے ہمارے یہاں۔ کیا بات ہے، بیت الخلا۔ پھر بچوں کے لیے کپڑے دھونے کے لیے الگ انہوں نے دو سین بنا کے 2 نل لگوا رکھا ہے۔ کیا بات، ٹوٹیوں کا بھی نظم ہے؟ ہاں، ٹوٹیوں کا پورا۔ بچیاں اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے یہاں پر آپ کے پاس گراؤنڈ وغیرہ بھی ہے؟ ہاں، بچیاں کھیلتی ہیں؟ ہاں۔
آپ کے یہاں تعلیم کس درجے سے کس درجے تک ہے؟ ہمارے یہاں اطفال سے لے کر عربی دوم تک عربی دوم تک کی تعلیم ہو رہی ہے، اور ہم نے بھی نصاب تعلیم بھی منگوایا تھا، اور عام طور سے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ نصاب تعلیم اس وقت کے اعتبار سے جب کہ دین اور دنیا دونوں کا سنگم کوئی بھی ہر مدرسہ بننا چاہ رہا ہے، تو نصاب تعلیم کو اس وقت بہت ہی محتاط انداز میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی جو کتابیں ہوں بچوں کے لیے خاص طور سے وہ کتابیں ہوں جو بآسانی بچیاں سمجھ سکیں، بہت ہی زیادہ ٹف، اور وہ کتابیں جو وسائل کے درجے میں ہیں، وہ فنون جو وہ علوم جو وسائل کے درجے میں ہیں، تو ان کو بس وسیلہ بنا کر رکھا جائے، وہ مقصود اصلی نہ بنایا جائے۔ عام طور سے لوگ پھنس جاتے ہیں قواعد میں، الجھ جاتے ہیں قواعد میں، اور پھر کل ہو کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں، ماشاءاللہ یہاں کا دیکھا میں نے، ایک نیا شروع ہوا ہے عربی دوم کی۔ جی کتنے سال ہوئے ہیں عربی دوم؟ عربی دوم 2 سال، عربی دوم 2 سال ہیں۔ عربی اول کے کتنے سال ہوئے؟ عربی اول 3 سال، یعنی 4 سال کے لگ بھگ، 4 سال۔ ماشاء اللہ۔ اور یہاں پر آ کر دیکھا بچیاں بہت مہذب تھیں، اور ایک ان کا عزم بھی یہ رہتا ہے کہ جو آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہاں جا کر کے ان کی بچیاں خواتین کے مابین دین کی فضا قائم کر سکیں۔ جو ہماری مائیں بہنیں اس وقت ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، بے راغبی کی شکار ہو رہی ہیں، ان طرف جا کر کے یہاں کی بچیاں، کیونکہ یہ بالکل گاؤں کے بازو میں ہے، سرویلی اور حقہ وغیرہ کے بالکل آس پاس یہ مدرسہ واقع ہے، لبِ سڑک کا بڑا خوبصورت لوکیشن ہے، تو یہاں کی بچیوں کا یہ عزم ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بچیوں کو ایک ٹارگیٹ دیا جائے، اور وہ خواتین جو دین سے دور ہیں، جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، ان طرف جا کر کے بچیاں سکھائیں؟ جی ہمارا تو ذہن میں ایسا ہے، کیونکہ آپ کے یہاں پہ جو نظام ہے تو میں نے اس سے بہت یعنی دل کو خوشی ملی کہ ایسا نظام ہونا چاہیے، اور یہ تو پہلے سے میرے دل میں تھا لیکن عمل نہیں کر رہا تھا میں، لیکن انشاءاللہ اگر ایسا نظام ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلد ہمارے یہاں بنے، کہ ہفتے میں 1 دن بچے اپنے محلے میں جا کر یا گاؤں میں جا کر ان کا ایک ذمہ دار بنا دیا جائے، اور وہ تھوڑا سا ایسا کیا جائے۔ اور آج میرے آنے کا مقصد بھی یہی تھا، تو آج میرے آنے کا بہت سارے مقاصد تھے، ان میں سے ایک اہم مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو مزید دعوت دیں اور اس سلسلے سے جڑیں، اور یہاں جو آپ آس پاس میں علاقے ہیں، ان علاقوں میں آپ اپنے نگرانی میں بچیوں کو بھیجیں، تاکہ یہی بچیاں کل ہو کر کے اپنی پٹری کو نہ بدلیں، وہ سب کچھ بن جائیں، لیکن وہ کم از کم ایک اچھی داعیہ بن کر رہیں، ایک اچھی مومنہ بن کر رہیں، وہ کسی بھی پوزیشن پر پہنچ جاویں، کسی بھی پوسٹ پر پہنچ جاویں۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری بچیاں پڑھ لیتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے سامنے جو علم ہوتا ہے اس کو فروغ دینے کا وہ شرماتی ہیں، ان کو بولنے کا کوئی ٹیلنٹ نہیں دیا گیا، بولنے کے ان کو ماحول فراہم نہیں کیا گیا۔ تو اب یہ عمر ہے ان کو جا کر بستیوں میں اور گاؤں میں جا کر خواتین کے مابین بیچ میں رہ کر کے وہ سکھائیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں جناب قاری اعظم ربانی دامت برکاتہم سے میری التجا ہے، میری درخواست ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں گے، اور میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک بہت خوبصورت ادارہ ہے، یہ بہت اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہاں کا جائزہ لیں، اور اگر تعلیمی نظام اگر بہت مستحکم نہیں ہے اس کو مضبوط کریں، مستحکم ہے مزید مستحکم کروائیں، اور جو کمیاں ہیں مثلا جو اسمارٹ کلاس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، ابھی جو عمارت زیر تعمیر ہے، ابھی اس میں پلاسٹر وغیرہ باقی ہے، اس کے لیے اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو اس میں تعاون کریں۔ اور الحمدللہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم سے میں نے کہا بھی تھا، اور آ کر کے انہوں نے آپ کو ماشاءاللہ یہاں پر کچھ چیزیں دی بھی تھی۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہو اس ادارے کے لیے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔